یہ اجتماع ہوا، اس کے پہلے محنتیں ہوئی، جماعتیں نکلی، مال لگا، جان لگی، دعائیں ہوئی، قربانیاں دی گئی، جس کے نتیجے میں اتنا اچھا یہ اجتماع ہوا۔ اب اجتماع سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہاسپٹل سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کہ جو دوا وقت پر لے، اللہ کو فائدہ ہوگا کہ جو وقت پر کھولے اور اس کے اصولوں پر چلے، اس کو اس کی تجارت سے فائدہ ہوگا۔ تو ہر آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاسپٹل میں جانے کے بعد میں مجھے کیا فائدہ ہوا، مارکیٹ میں جانے کے بعد مجھے کتنی تجارت میں نفع ہوا، میں نے کیا نفع کمایا۔ تو ہر آدمی کو اپنا انفرادی حساب خود کرنا ہے۔ جیسے ہر دکاندار اپنا انفرادی روز میل ہوتا ہے، روزانہ کیا ملا، ہفتے میں کیا ملا، کتنا اسٹاک ہے، کتنا مال بیچا، کتنا نفع کمایا، ہر روز تاجر دیکھتا ہے۔ ایسے ہی اجتماع میں آنے والا اور اس دعوت میں لگے ہوئے ہر ساتھی کو دیکھنا چاہیے کہ اس محنت سے، اس کام سے مجھے کیا ملا، مجھے کیا نفع ہوا۔ تو ہمارا آنا اجتماع میں، اس محنت میں چلنا پھرنا ہمیں نفع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل بتائے گئے ہیں، اب ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تو اس ملک کی ایک محلے کی کارگزاری ہے، ایک قصبہ ہے، قصبے کی کارگزاری ہے، 80% گھروں میں تعلیم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کا 3 دن بھی نہیں لگا لیکن مسجد کی تعلیم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی، اس کا نفع بیان کہ ہمارے گھر کی بے دینی دور نہیں ہو سکتی اور ہمارے گھر بے حیائی سے پاک ہو نہیں سکتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول ہمارے گھروں میں جاری ہو جائے، ہمارے گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو۔ تو جو تبلیغ میں لگے تھے وہ تو 100%، اور جو کام میں نہیں لگے تھے، صرف کبھی مشورے میں بیٹھ گئے، کبھی اجتماع میں آ گئے، کبھی دین کی بات سن لی۔